بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرفوعات کا بیان چل رہا ہے۔ مصنف نے یہاں سے پہلا مقصد یعنی کہ مرفوعات کا ذکر شروع کیا۔ مرفوعات کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں بتلایا کہ ہر وہ اسم جس کے اوپر رفع آتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مرفوع کہلاتا ہے۔ اور کل مرفوعات، مرفوع کی جمع مرفوعات ہے، تو کل مرفوعات 8 طرح کے ہوتے ہیں۔ فاعل، نائب فاعل، ٹھیک ہے، اسے مفعول ما لم یسمى فاعلہ بھی کہتے ہیں، نائب فاعل کو۔ پھر مبتدا، خبر، انا اور اس کے اخوات کی خبر، اور کانا و اخوات کا اسم، ما ولا مشابہہ بلیسا کے اسم، پھر لا نفی جنس کی خبر۔ یہ کل 8 مرفوعات ہیں۔ اب ان مرفوعات میں سے سب سے پہلے فاعل کا ذکر کرنا شروع کر دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فاعل کی تعریف بتلا رہے ہیں کہ کل اسم قبلہ فعل او صفت اسند الیہ علی معنی انہ قام به لا وقع علیہ۔ فاعل کی تعریف کر رہے ہیں کہ ہر وہ اسم کہ جس سے پہلے کوئی فعل آئے یا صفت کا صیغہ آئے جس کا اسناد اس کی طرف ہو، اس معنی پر کہ وہ اس کے ساتھ قائم ہو، یعنی اس فعل یا اس صفت کے ساتھ قائم ہو، اس طرح نہیں کہ وہ فعل یا صفت اس کے اوپر واقع ہوئی ہو، اپلائی ہوئی ہو، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کی مثال دے رہے ہیں، قام زید، زید کھڑا ہوا، ٹھیک ہے، زید کھڑا ہو گیا۔ اب اس مثال کے اندر قامہ ہے فعل، زید ہے اس کا فاعل، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ قام کھڑا ہوا، کون؟ زید۔ تو ہم کیا بولنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو زید کا کھڑا ہونا ہے اس طور پر ہے کہ زید، یہ قامہ فعل، زید کا اسناد قامہ فعل کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کھڑا ہونا یہ زید کے اوپر اپلائے ہوا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ تو وہ مفعول بن جاتا۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ زید کا جو ہے کھڑا ہونا یہ فعل قیام کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے۔ انہو قام بھی کہا تو زید فاعل ہے اور فعل فاعل کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو فعل ہے، فاعل ہے تو فعل ہے، فاعل نہیں تو فعل نہیں، سمجھے؟ کیونکہ فاعل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا۔ جب کام کرنے والا ہی نہ ہو تو فعل واقع ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلی کہ جب کبھی کوئی فعل معروف آئے گا تو اس کے لیے فاعل ضرور چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جملے میں جب کبھی فعل معروف آپ کو نظر آ جائے تو سب سے پہلے آپ نے فاعل کو تلاش کرنا ہے، اور عموماً فاعل جو ہے فعل کے فوراً بعد ہی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کس کے بعد آتا ہے؟ فعل کے فوراً بعد آ جاتا ہے۔ اب یہ فاعل 2 صورتوں میں آ سکتا ہے، اس میں ظاہر کی شکل میں بھی آ سکتا ہے یا پھر ضمیر کی شکل میں آ جاتا ہے۔ اس میں ظاہر کسے کہتے ہیں؟ جو ضمیر نہ ہو، ٹھیک ہے، ناؤن کے فارم میں ہو۔ اور ضمیر کسے کہتے ہیں؟ جو پروناؤن ہو۔ تو کبھی اس میں ظاہر کی شکل میں آئے گا اور کبھی ضمیر کی شکل میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر فعل کے بعد آپ کو اس میں ظاہر نظر نہ آئے، ٹھیک ہے، کوئی اس میں ظاہر ہی نہ نظر آئے، تو ایسی صورت میں اسی فعل کے اندر سے ایک غائب کی ضمیر نکالی جاتی ہے، ایک ضمیر نکالی جاتی ہے جو اس کا فاعل ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ہڈن پروناؤن ہوتا ہے اس ورب کے اندر، اسے باہر نکالا جاتا ہے اور اسی کو فاعل کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں زیدن لکھا ہی نہیں ہے، بس قامہ لکھا ہوا ہے، ایک ہی لفظ ہے قامہ۔ تو دکھنے میں تو یہ ایک لفظ ہے لیکن یہ پورا کا پورا ایک جملہ بنتا ہے عربی میں۔ کیسا؟ قامہ کا ترجمہ کرتے ہیں ہم وہ کھڑا ہوا، دیکھیں پورا جملہ ہے، بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب سوال بس یہاں پر ہے کہ ہم کو فاعل کیسے پتا چلے گا؟ تو قامہ یہ فعل ہے اور یہ غائب کا جو کیا کہتے ہیں واحد، یہ جو ہے مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے فعل۔ یہ جو صیغے ہوتے ہیں ہم نے گردانے پڑھی، واحد مذکر غائب کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قام
وہ کھڑا ہوا۔ اب یہاں پر فاعل کیسے نکالیں گے؟ یا مثال کے طور پر زید یہاں نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ قامہ فعل اور اس کے اندر ہوا ضمیر جو ہے اس کا فاعل ہے۔ ہوا ضمیر کیا ہے؟ اس کا فاعل ہے۔ بھئی آپ نے ہوا ضمیر کیوں نکالی؟ اس کے علاوہ دوسری ضمیر کیوں نہیں نکالی؟ کیونکہ قامہ کے ساتھ مناسبت بھی تو ہونی چاہیے۔ یہ قامہ صیغہ کون سا ہے؟ واحد مذکر غائب ہے، اسی لیے ضمیر بھی کون سی نکالیں گے؟ واحد مذکر غائب کی نکالیں گے۔ اگر یہ مؤنث کا فعل ہوتا، قامت ہوتا، تو ہم ہیا ضمیر نکالتے۔ سمجھ میں آیا؟ تو جیسا فعل کا صیغہ ہوگا اس کے مطابق اس کی ضمیر اس کے اندر سے نکالیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اور وہ اس کا فاعل ہوگا۔ یہ کس صورت میں کریں گے ہم؟ جب کہ کوئی اسم ظاہر فعل کے بعد نہ آئے، اور اگر اسم ظاہر آ جائے تو پھر آپ کو ضمیر نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اسم ظاہر اس کا فاعل ٹریٹ کیا جائے گا۔ اوکے، تو جملے کے اندر اگر آپ نے فعل آ گیا ہے اور اس کے فاعل اور مفعول کو پہچان لیا تو آپ کو ترجمہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی، اسی لیے ہم ترکیب کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ یعنی آپ کو پتا چلا کہ یہ فاعل ہے اور فاعل مرفوعات میں اس سے ہوتا ہے، تو 100% آپ کس کو رفع سے پڑھیں گے؟ فاعل آ جائے رفع سے پڑھیں گے، جیسے کہ یہاں لکھا ہے قامہ اور اس کے بعد لکھا ہے زید۔ اب یہاں زیدن پڑھیں یا زیدن پڑھیں یا زیدن پڑھیں، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو ہم اس کا گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہیں، نحوی ترکیب کرتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے قامہ یہ فعل ماضی معروف ہے۔ اب فعل ماضی آ گیا تو ہم سب سے پہلے فعل آ گیا تو کیا تلاش کرتے ہیں؟ فاعل کی تلاش کرتے ہیں، اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں ظاہر کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر کی شکل میں۔ اب مجھے بتائیں، فعل کے بعد کوئی آپ کو اسم نظر آ رہا ہے؟ تو جی ہاں نظر آ رہا ہے، بس اسی کو ہم اس کا فاعل بنا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور تو کچھ جملے میں ہے نہیں، تو ہم کہیں گے کہ زیدن مرفوع لفظاً یہ اس کا فاعل ہے۔ سوال، فاعل تو بنانا ہم کو سمجھ میں آ گیا، لیکن ہم نے اس کو مرفوع کیوں کہا؟ وجہ یہ ہے کہ فاعل مرفوعات میں سے ہے، اسی لیے ہم نے کہا کہ اس کا اعراب کیا ہے؟ مرفوع ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ نے جملے میں اس کی حیثیت کو معلوم کرنا ہے، 2 نمبر پہ اس کے اعراب کو بتلانا ہے، 3 نمبر پہ اس اعراب کو پڑھنا کیسے ہے وہ بتلانا ہے، اور پھر بعد میں چوتھے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان تمام ٹکڑوں کو جوڑ کر پورا جملہ فارم کر کے اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ قامہ کو آپ نے سپریٹ کر دیا، زیدن یہ جملے میں کیا بن رہا ہے؟ سب سے پہلے بتائیے، یہ فاعل بن رہا ہے۔ 2 نمبر پہ اس کا اعراب بتانا ہے آپ نے، بھائی ہم کہہ رہے ہیں یہ فاعل ہے اسی لیے یہ مرفوع ہے۔ مرفوع ہے تو اس کا اعراب، یہ جو مرفوع رفع، اس کا تلفظ کیسے کریں گے؟ کیونکہ یہ پیش کی شکل میں ہے اور آپ تلفظ کر پا رہے ہو، زیدن دال کے اوپر آپ دونوں پیش پڑھ پا رہے ہو نا، زیدن، اس کا مطلب اس کا رفع لفظی ہے۔ لفظی وہ ہوتا ہے جس کا آپ تلفظ کر سکتے ہو، اور اگر آپ تلفظ نہ کر پاؤ تو آپ کیا کہتے کہ یہ تقدیری ہے نا؟ اگر کوئی ضمیر ہوتی یا پھر مبنیات میں سے ہوتا تو آپ کہتے اس کا اعراب محلی ہے۔ تو 3 طرح سے میں نے پہلے بتلایا تھا، تو یہاں چونکہ تلفظ کر پا رہے تو ہم کہیں گے کہ زیدن مرفوع لفظاً، یہ کیا بن رہا ہے؟ اس کا فاعل۔ اوکے، 3 چیزیں آپ نے بتلا دی۔ اب اس کے بعد یہ دونوں کو جوڑیں آپس میں، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے؟ تو وربل سینٹینس بنانا، فعل، ورب اینڈ اٹس سبجیکٹ، یہ دونوں مل کر کیا بن رہے ہیں؟ کمپلیٹ ایک سینٹینس بن رہے ہیں۔ کون سا سینٹینس؟ جملہ خبریہ۔ دیکھیں جملے بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جملہ خبریہ، دوسرا جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ایسا جملہ کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، ٹھیک ہے؟ ایسا جملہ کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جیسے کہ میں نے کہا زید کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ زید کھڑا ہوا، تو اب یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے، یہ بات جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، تو کہنے والا سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب اس کے اندر میں کیا کر رہا ہوں؟ خبر دے رہا ہوں، کوئی نیوز، کوئی انفارمیشن بتا رہا ہوں،
ٹھیک ہے، تو یہ جملہ خبریہ کہلائے گا. تو جملہ فعلیہ تو ہے لیکن کون سا ہے؟ خبریہ ہے، خبر دی جا رہی ہے. اور ایک ہوتا ہے انشائیہ. جملہ انشائیہ میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر کہنے والے کو آپ سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے. کہنے والے کو آپ سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں اس کی مثال. میں کہتا ہوں کہ تمہارے پاس، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں. ما بی یمینک، تمہارے رائٹ ہینڈ میں کیا ہے؟ اب میں نے کیا کیا؟ ایک جملہ بیان کیا. ٹھیک ہے، یہ یہ جملہ یا پھر میں دوسری مثال آسان دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ مجھے پانی لا کر دو. ٹھیک ہے، مجھے پانی لا کر دو. اب یہ جو جملہ میں نے کہا ہے تو مجھے بتلائے کیا اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے؟ کیا میں اس کے اندر کوئی خبر دے رہا ہوں؟ نہیں، میں اس کے اندر کوئی خبر نہیں دینا چاہ رہا. میں تو آرڈر دے رہا ہوں. اور یہ جو امر ہے، یہ جو حکم ہے، یہ انشاء کی قسم سے ہے، جملہ انشائیہ کی قسم سے. کیونکہ پانی لا کر دو، اب اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا. اسی طرح کسی کو کسی سے منع کیا جائے، یہ کہا جائے بھائی تو ایسا مت کر. ٹھیک ہے، تو ایسا مت کر، لا تفعل، تو ایسا مت کر. تو دیکھیں اب اس کے کہنے والے کو بھی سچا یا جھوٹا کہہ سکتے کیا آپ؟ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ جملہ انشائیہ کی قسمیں ہیں، اور یہ کچھ تقریباً 10 قسمیں آتی ہیں جملہ انشائیہ کی الگ الگ. ٹھیک ہے، تو ہم اس کی بعد میں تفصیل سے اس کی بات پڑھیں گے اور اس کی مثالیں بھی دیکھیں گے. اسی لیے میں نے صرف بات بتلا دی کہ جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دوبارہ میں ترکیب بتا رہا ہوں. قام فعل، زید مرفوع لفظاً اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یہ ہو گئی کمپلیٹ ترکیب. اب اس کا ترجمہ کیجئے. آپ کو پتا چل گیا کہ کام کرنے والا کون ہے؟ زید. تو آپ کیا کہیں گے؟ زید کھڑا ہوا. کیونکہ دیکھیں فعل ماضی ہے نا، پاسٹ ٹینس والا ترجمہ کرنا ہے. زید کھڑا ہو گیا، بس ترجمہ ختم. ٹھیک ہے، تو کبھی جو ہے فعل آ سکتا ہے اور کبھی صفت آ سکتی ہے. جس طرح فعل کے لیے فاعل چاہیے، اسی طرح صفت مشبہہ کے صیغے آتے ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے فاعل یا نائب فاعل چاہیے ہوتا ہے. پہلے فعل بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. یہ فعل معروف بھی ہو سکتا ہے اور فعل مجہول بھی ہو سکتا ہے. فعل معروف فاعل کو چاہتا ہے، اور فعل مجہول جو پیسیو وائس ہوتا ہے وہ مفعول نائب فاعل کو چاہتا ہے. کس کو؟ نائب فاعل کو چاہتا ہے. اب اس کے آگے ہم بحث پڑھیں گے تو میں اس کو یہاں ذکر نہیں کرتا. صرف یہاں یاد رکھیں فعل معروف کے لیے، ایکٹیو وائس کے لیے کیا چاہیے آپ کو؟ فاعل چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب چند مثالیں اس کی اور لے لیتے ہیں. ہاں، چند مثالیں لیتے ہیں. فعل کی ہی لے لیں گے. ذهب، میں اس کو شیئر کر دیتا ہوں، دیکھیے آپ لوگ. ٹھیک ہے، ذهب رجل. ٹھیک ہے، اب یہاں اس کی ترکیب کرنا ہے. دیکھیے جملے کی طرف، تو یہاں اب ترکیب کس طرح ہوگی؟ ذهب فعل، آپ کو جملے کے اندر سب سے پہلے کیا مل گیا؟ فعل مل گیا.
تو آپ نے الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ یہ جملہ فعلیہ بنے گا، کیونکہ جس جملے کی ابتدا فعل سے ہو رہی ہو، ورب سے ہو رہی ہے، وہ وربل سینٹینس ہی بنے گا الٹیمیٹلی، ٹھیک ہے۔ اور اگر اسم سے شروع ہوتا تو کیا بنتا؟ جملہ اسمیہ بنتا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے یہ فعل آ گیا، ذہبہ فعل، اس کے بعد فعل کسے چاہتا ہے؟ ایکٹیو وائس میں ہے، یہ فعل معروف ہے، تو فعل کے بعد کون آئے گا مجھے بولیے؟ فعل کے بعد بولیے، فائل فاعل آئے گا۔ ہاں فاعل آئے گا، یعنی کام ہے تو کام کرنے والا چاہیے۔ تو اب ہم اس کو تلاش کریں گے، اور کیسے تلاش کرنا؟ میں نے کہا فعل کے فوراً بعد کون آ رہا ہے اسے دیکھو، اس میں ظاہر آ رہا ہے یا نہیں؟ دیکھو رجل یہ اسم ہے یا نہیں ہے؟ اسم ہے، تو اب ہم اس کو کیا کریں گے؟ اس کا فاعل بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ فاعل ہمیشہ فعل کے بعد ہی آتا ہے، یاد رکھنا، فعل سے پہلے نہیں آئے گا، اور اگر فعل سے پہلے آئے گا تو وہ مبتدا وغیرہ کچھ اور بن سکتا ہے، لیکن فاعل تو نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو فاعل اور نائب فاعل ہمیشہ دونوں فعل کے بعد ہی آتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر ذہبہ، اب اس کے بعد ذہبہ، اب ہم اس کو رجل کو کیا بنانے والے ہیں؟ فاعل بنانے والے ہیں، ٹھیک ہے، فاعل۔ تو فاعل کا اعراب کیا ہونا چاہیے مجھے بتائیے؟ مرفوع مرفوع ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو اب ہم رجل کو کیا پڑھیں گے؟ پیش کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اس کو مرفوع بنانا ہے۔ تو مجھے بتاؤ کتنے پیش لگیں گے یہاں پر؟ ایک دو یہاں ایک لگیں گے یا دو لگیں گے بولیے؟ آسان سا قاعدہ ہے بھائی، الف لام نہ ہو تو دو دو لگا دیں، اور الف لام ہوگا تو صرف ایک ہی لگائیں گے۔ تو کیا یہاں دو الف لام ہے؟ نہیں ہے، اس لیے ہم دو لگا دیں گے۔ تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ رجولن، دیکھا لام پر آپ اس کے رفع کو تلفظ کر پا رہے ہو؟ بالکل کر پا رہے، رجولن، لن دیکھا آپ تلفظ کر پا رہے ہو، تو اسی لیے اب ہم کہیں گے کہ رجولن یہ کیا ہے؟ لفظ مرفوع ہے، مرفوع لفظاً یہ ذہبہ کا کیا بنا؟ فاعل بنا، مرفوع لفظاً اس کا فاعل۔ تو دیکھیں اب دونوں کو جوڑیں، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ خبر دے رہے نا آپ کہ آدمی گیا، ترجمہ کریں، آدمی گیا، رجل ذهب رجل، آدمی چلا گیا۔ تو یہاں پر آپ نے کسی کی خبر دی، اب یہ جملہ خبریہ کیوں کہلائے گا؟ کیونکہ بھئی اس کے کہنے والے کو آپ سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ گیا ہو سکتا ہے نہیں گیا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ جملہ خبریہ ہوا۔ تو اب آپ کو پتا چل گیا کہ لفظ رجل کے اوپر پڑھنا کیا ہے، تو آپ کو پتا چلا کہ اس پر دو پیش پڑھنے ہیں۔ کیسے پتا چلا؟ کیونکہ آپ نے اس کی جب ترکیب کی تو آپ کو معلوم ہوا کہ رجل یہ فاعل بننے والا ہے، اور فاعل مرفوعات میں سے ہے، اسی لیے ہم نے اس کو پیش لگایا۔ مثال سمجھ میں آ گئی سب کو؟ ٹھیک ہے۔ اب دوسری مثال، دوسری مثال لیتے ہیں کہ یہاں انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہر وہ اسم کہ جس سے پہلے کیا آئے؟ فعل آئے، یا پھر کیا آئے؟ صفت آئے، ٹھیک ہے، اس طور پر کہ وہ فعل یا صفت اس کے ساتھ قائم ہو، رائٹ، یہی کہا تھا انہوں نے، اور اس پر واقع نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب دیکھیں، اب ایک اور ترکیب کرتے ہیں، ایک نیا جملہ لے لیتے ہیں۔ زید ضارب، ٹھیک ہے، بس اب یہاں پر اس میں توجہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اس مثال کے اندر کیا لکھا میں نے؟ زید ضارب، بس دو ہی لفظ لکھے ہیں۔ سب سے پہلے جملے کے شروع میں پہلا لفظ اسم ہے یا فعل ہے؟ مجھے بتلائیے۔
جلدی بولیے. اسم یہ اسم اسم ہے کیا فعل ہے؟ زید مجھے بتائیے یہ نام ہے کہ کام ہے؟ فعل ہے یا اسم ہے؟ اسم یہ اسم ہے، یہ نام ہے نا. تو اب یہ اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو آگے جا کر یہ کیا بنے گا بولیے؟ جملے اسمیہ. جملہ اسمیہ بنے گا. اسم سمجھ میں آئی بات؟ جملہ اسمیہ یعنی نومینل سینٹنس بنے گا. اب مجھے بتائیں جملہ اسمیہ کے لیے کتنی چیزیں چاہیے ہمیں؟ جملہ اسمیہ کتنی چیزوں دو سے مل کر بنتا ہے؟ دو چیزوں سے مل دو کر دو بنتا ہے. چیزوں سے مل کے بنتا ہے. ایک مبتدا اور دوسرا خبر. سمجھے؟ خبر. مبتدا یعنی وہ جس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہو، خبر یعنی وہ بات جو آپ نے مبتدا کے بارے میں کہی. ٹھیک ہے، تو مبتدا اور خبر. اچھا، تو آپ کو ایک مبتدا چاہیے اور ایک خبر چاہیے. تو زید یہ پہلا اسم ہے، تو جو پہلا اسم ہوگا نا وہی آپ کا مبتدا بنا دینا ہے. تو زید آپ کا مبتدا ہے، یہ 100% شور ہے. ہو گیا طے، آدھا مسئلہ حل ہو گیا. رہی بات خبر کی تو وہ آگے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تھوڑی سی پیچیدہ بات ہوگی تو توجہ رکھنا. پہلے ہم اس لفظ، اور میں نے کیا کہا کہ جملے کے اندر ہر اسم کی الگ الگ اعراب کو آپ نے معلوم کرنا ہے، اور جملے کے اندر وہ کیا بن رہا ہے اس کی حیثیت کو بھی معلوم کرنا ہے. تو یہاں زید لفظ ہے، میں نے اس کے اوپر کچھ لکھا ہے، زیر زبر پیش نہیں. سوال یہ ہے آپ کیا پڑھیں گے؟ زیدن پڑھیں گے، زیدن پڑھیں گے، یا زیدن پڑھیں گے؟ اعراب کیا پڑھیں گے؟ رفع، نصب یا جر؟ بولیے. رفع. یہاں رفع پڑھیں گے. اب رفع آپ نے کہا، اعراب رفع پڑھیں گے، تو پھر اس کی وجہ بھی تو چاہیے. ایسے ہی ہم کچھ بھی تو نہیں پڑھ سکتے اپنی مرضی سے. تو یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ رفع یعنی پیش پڑھنا ہے، زیدن پڑھنا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیوں پڑھنا ہے زیدن؟ تو ہم اس کی جملے کی حیثیت دیکھیں گے. اس جملے میں یہ بن کیا رہا ہے؟ زیدن کیا بن رہا ہے جملے میں؟ مبتدا. مبتدا. مبتدا بن رہا ہے، اور مبتدا مرفوعات میں سے ہے. ہم نے پڑھا کہ 8 مرفوعات ہیں، کہ مبتدا بھی کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، اور خبر بھی کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. اسی لیے چونکہ زید اس جملے کے اندر مبتدا بننے والا ہے، اسی لیے ہم اس کو مرفوع پڑھیں گے. تو زید مرفوع ہے. اچھا مجھے بتائیں اس کا رفع آپ تلفظ کر پا رہے ہو یا نہیں کر پا رہے ہو؟ جی کر پا رہے. کر پا رہے ہیں. زیدن دال کے اوپر آپ پیش پڑھ رہے ہو. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس کا رفع کیسا ہوگا؟ لفظی ہوگا، تقدیری ہوگا کہ محلی ہوگا؟ لفظی. لفظی ہوگا. تو ہم کہیں گے زیدن مرفوع لفظاً اور مبتدا. یہ 4 باتیں ہم نے بتا دی. زیدن مرفوع لفظاً مبتدا. ہو گیا اس کا سوال میٹر. ٹھیک ہے، مبتدا کو چھوڑ دیں ہم. اب آپ مبتدا مل گیا، اب کیا چاہیے آپ کو جملہ اسمیہ میں؟ خبر. خبر. خبر چاہیے. ٹھیک ہے، اب بعد میں دیکھیں ایک ہی اسم بچ گیا ہے، اسی کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ خبر بنانا ہے. ٹھیک ہے، جب یہ لفظ آگے جا کے خبر بننے والا ہے تو مجھے بتلائیے یہ ضارب لفظ، چونکہ یہ اسم ہے نا، یہ اسم ہے، تو مجھے بتائیں اس کے اوپر میں کیا پڑھوں؟ ضاربن پڑھوں یا ضاربن پڑھوں یا ضاربین پڑھوں؟ بولیے. ضاربن. 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 ضاربن یعنی رفع سے پڑھنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، وجہ بتائیے رفع سے کیوں پڑھنا ہے؟ کی خبر ہم ہمیشہ مرفوع. ویری گڈ، کیونکہ یہ خبر بننے والا ہے زید کی، اور خبر جو ہے مرفوعات میں سے ہے. جو 8 مرفوعات ہم نے پڑھے ہیں، مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. تو یاد رکھنا یہ جو لفظ ہے یہ اب کیا ہے؟ مرفوع پڑھیں گے. تو ضاربن پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے، ضارب کا مطلب ہوتا ہے مارنے والا. ٹھیک ہے، اب یہ جو لفظ ہے یہ اس میں فاعل ہے، یعنی یہ صفت کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے نا، صفت کا صیغہ ہے. اس کی ترکیب ہم ڈیٹیل میں کریں گے. پہلے ہم کیا کر رہے ہیں؟ رف ترکیب کر رہے ہیں، شارٹ والی ترکیب کر کے میں بتلا رہا ہوں. تو زیدن مرفوع لفظاً مبتدا، ضاربن مرفوع لفظاً اس کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. سمجھ میں آ گئی بات؟ ترجمہ، زیدن ضاربن کا کیا کریں گے؟ زید مارنے والا ہے. کیا ترجمہ کریں گے؟ زید مارنے زید والا ہے. تو مرنے والا ہے. ضاربن کیا ہے؟ یہ اس میں فاعل ہے نا، اور اس میں فاعل کام کرنے والا.
اسم فاعل کام کرنے والا، مارنے والا، کھانے والا، جانے والا، یہ اسم فاعل ہوتا ہے، سمجھے؟ ہاں یہ صفت کا صیغہ ہے، یاد رکھنا۔ اور یاد رکھنا کہ اگر مبتدا کے بعد کوئی دوسرا ایک ہی اسم آ جائے، سنگل ناؤن آ جائے، تو وہی اس کی خبر ہوگی، یاد رکھنا۔ تو زید کے بعد دیکھو ضاربن، ایک ہی سنگل ناؤن آ گیا تو وہ اس کی خبر بن گئی۔ لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ جو ہے خبر ایک ہی ورڈ والی ہو، کیونکہ جو بات آپ مبتدا کے بارے میں کہو گے وہ لمبی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خبر جملہ بھی ہو سکتی ہے۔ خبر کیا ہو سکتی ہے؟ ایک کمپلیٹ جملہ بھی ہو سکتی ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں نا، زید جو ہے زید بہت زیادہ محنت کرنے والا لڑکا ہے۔ اب دیکھا میں نے زید کے بارے میں کتنی لمبی بات کہی کہ وہ بہت زیادہ محنت کرنے والا لڑکا ہے، اتنا بڑا میں نے جملہ کہا، اور یہ پوری کی پوری کیا ہے؟ زید کی خبر ہے، صحیح ہے؟ تو معلوم ہوا کہ خبر کبھی ایک اسم بھی ہو سکتی ہے، اور خبر کبھی ایک پورا جملہ بھی ہو سکتی ہے۔ خبر کیا ہو سکتی ہے؟ پورا ایک، بولیے، خبر کیا ہو سکتی ہے؟ جملہ بھی ہو پورا ایک سکتا جملہ بھی ہو ہے۔ سکتی ہے، کیونکہ بات چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بات بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ بڑی بات کے لیے آپ کو جملہ چاہیے، چھوٹی بات کے لیے صرف ایک ورڈ میں آپ اسم کے طور پر بول بھی سکتے ہیں، جیسے زید ضارب، جیسے ذهب رجل میں آپ نے کہا، ٹھیک؟ اچھا نہیں، وہ تو جو فعلیہ کی بات تھی، زید، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اگر خبر جملہ ہوگی تو وہ جملہ یا تو اسمیہ ہوگا یا تو فعلیہ ہوگا، سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر خبر جملہ ہوگی تو جملہ یا تو اسمیہ ہوگا یا تو خبریہ ہوگا۔ پھر اگر اسمیہ ہوگا تو اگین اس کے اندر ایک مبتدا خبر نکلیں گے، اور اگر فعلیہ ہوگا تو پھر اس میں فعل فاعل اور مفعول نکلیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ پھر اس کو آپ نے اور ڈیپتھ میں جانا ہے، یعنی کہ نیسٹڈ سینٹینس بن جائے گا، سینٹینس ود ان سینٹینس، سمجھے؟ تو ایسا تو ممکن ہو سکتا ہے، ایک جملے کے اندر دوسرا جملہ آ سکتا ہے، اور یہ عموماً خبر کے اندر ہوگا، کیونکہ خبر جملہ بن کر آ سکتی ہے۔ اور اگر خبر پوری جملہ بن کر آئے تو پھر آپ اس کو کیسے کہیں گے کہ بھئی یہ مرفوع ہے؟ کیا جملے کے اندر ہر لفظ کو آپ نے پیش سے پڑھنا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ خبر بحیثیت جملہ، پورے جملے کی حیثیت سے ایک سنگل اینٹی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ جملہ جو ہے مبنیات میں سے ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مبنیات میں سے ہوتا ہے، اور مبنی کا اعراب محلن ہوتا ہے۔ تو جب کبھی آپ دیکھیں گے کہ خبر جملہ بن رہی ہے تو وہ جملہ مرفوع ضرور ہوگا لیکن محلن ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیسا ہوگا؟ مرفوع ہوگا لیکن کیا ہوگا؟ جملہ محلن ہوگا، کیونکہ پورا ایک جملے کا اعراب بتا رہے ہیں نا آپ، سنگل ورڈ کا نہیں بتا رہے، تو آپ اس کو تلفظ نہیں کر پاؤ گے۔ جملہ مبنیات میں سے ہے تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ محلن ہوگا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ چلیے اب زید ضارب کی دوبارہ ترکیب کرتے ہیں۔ زید مرفوع لفظاً مبتدا، ضارب یہ کیا ہے؟ صفت کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو صفت کا صیغہ یاد رکھنا کہ جس کے اندر کام کے بارے میں آپ کو پتا چل رہا ہے۔ ضارب کیا اسم فاعل ہے؟ کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، اور انہوں نے کیا بتلایا تھا؟ اسم فعل آ جائے یا صفت آ جائے تو اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ فاعل آتا ہے، اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ اس کا فاعل ہوتا ہے۔ تو اب ضارب جو ہے یہ اسم فاعل ہے، اسم فاعل کام کرنے والا کہا ضارب، اس کے اندر دو چیزیں آ گئی نا کام کرنے والے میں، ایک کام بھی آ گیا، ایک کام کرنے والا بھی آ گیا، برابر؟ تو اب اس کے کام کرنے والا کون ہے؟ ہم کو اس ضارب کے لیے ایک فاعل کو تلاش کرنا ہے۔ ضارب کے لیے کیا کرنا ہے؟ فاعل کو تلاش کرنا ہے، کیونکہ یہ صفت آ گئی، اور اس کے بعد فاعل کو تلاش کریں گے۔ چلیے اب تو ضاربن کے بعد یہاں پر اس کے بعد کوئی اسم آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا۔ ضاربن کے بعد کوئی لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے۔ تو جب نظر نہیں آئے گا، اس میں ظاہر نظر نہیں آئے گا، تو آپ ایک ضمیر اسی کے اندر سے نکالیں گے، سمجھے؟ ایک ضمیر کیا کریں گے؟ اسی کے اندر سے نکالیں گے۔ تو ضارب مارنے والا، سنگولر میل، اور یہ تھرڈ پرسن کے لیے واحد مذکر غائب کی ضمیر، تو اس کے اندر سے ہم ہوا ضمیر نکالیں گے۔ کیا نکالیں گے؟ ہوا ضمیر نکالیں گے، اور یہ ہوا ضمیر اس کا فاعل بنے گی۔ تو ضاربن اس میں فاعل، ہوا ضمیر یہ اس کا
فائل ہوگا۔ اب فائل نکل گیا تو اب اس نے اعراب بھی بتانا ہے نا آپ نے، اس کا فائل آپ نے ہوا کو نکالا ہے تو اس کا اعراب بتلائیے بھائی۔ فائل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کہیں گے ہوا ضمیر اس کا کیا فائل ہے، تو کیسے بولیں گے؟ مرفوع۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ضمیر تو مبنی ہے، تو اس کا اعراب لفظاً ہوگا، تقدیراً ہوگا کہ محلاً ہوگا؟ بولیے۔ تقدیرن، نہیں نہیں نہیں، محلاً ہوگا۔ مبنیات کا اعراب محلاً، کیونکہ ضمیریں مبنی ہوتی ہیں تو محلاً۔ تو آپ کہیں گے کہ ہوا ضمیر یہ اس کا فاعل ہے، مرفوع محلاً، مرفوع محلاً اس کا فاعل بن گئی۔ تو اب یاد رکھنا، اگر آپ نے کوئی ضمیر نکالی ہے، یاد رکھنا کہ مبتدا خبر اگر جملہ ہے تو اس خبر کو مبتدا سے جوڑنے کے لیے ان دونوں کے بیچ میں ایک کنیکشن چاہیے، ایک ربط چاہیے، اور وہ عموماً ایک ضمیر ہوتی ہے اس سینٹنس کے اندر جو مبتدا اور خبر کو جوڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہی اس کا عائد ہوتا ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ ابھی ہم نے کون سی ضمیر نکالی اس جملے کے اندر؟ ہوا محلن، ضمیر نکالی۔ تو یہ کیا ہے؟ کنیکشن پوائنٹ ہے اس کا، ان دونوں کو، تو مبتدا کو جوڑنا ہے۔ تو جو ضمیر آپ نے نکالی ہے یہ کس کو لوٹے گی؟ مبتدا کو لوٹے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی ہوا ضمیر کس کو جا کے لگے گی؟ زید کو پوائنٹ کرے گی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جس کی وجہ سے زید اور ضارب یہ دونوں آپس میں جڑ جائیں گے، ان دونوں کا کنیکشن پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو مبتدا اور خبر جملہ ہو تو دونوں کو جوڑنے کے لیے جملے کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ ایک عائد ہونا چاہیے، اور عموماً وہ ضمیر ہوتی ہے جو مبتدا کی طرف لوٹتی ہے۔ تو دیکھیں، تو زید ضارب کے اندر ہوا ضمیر ہم نے نکالی، اور ہوا سے کون مراد ہے؟ زید مراد ہے، سمجھے؟ ہم کہہ رہے ہیں وہ، اچھا ضمیر کے لیے آپ مرجع تلاش کر رہے ہیں، یعنی کس کو لوٹ رہی ہے، کیونکہ غائب کی ضمیر کا مرجع ہوتا ہے، یاد رکھنا، کیونکہ جو مخاطب ہوتا ہے اور متکلم ہوتا ہے تو وہ تو معروف ہوتے ہیں نا دونوں، جو بات کرنے والا ہے جس سے بات کی جا رہی، لیکن تھرڈ پرسن معلوم نہیں ہوتا۔ جب آپ نے کہا ہوا یعنی وہ سے کون مراد ہے، تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ وہ سے کون مراد ہے، تو وہ زید مراد ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے؟ تو زید مرفوع لفظاً فاعل، ضارب اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل مرفوع محلاً، اور پھر یہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر بھی مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ چلیے بس آج کے لیے کافی، السلام علیکم۔